بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الغذا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو کعبۃ اللہ شریف پر نماز پڑھنے کے حوالے سے پڑھا تھا، یعنی کعبۃ اللہ میں اندر اور کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، وہ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر ملاحظہ کیا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے نماز سفر کے بارے میں، یعنی جو بندہ مسافر ہوتا ہے تو مسافر کیسے نماز پڑھتا ہے، مقیم اور مسافر کی نماز کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شرعی مسافر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایسے مقام کی طرف سفر کر رہا ہے جو مقام اس کی رہائش سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ کراچی سے کسی ایسے علاقے کی طرف سفر کر رہا ہے کہ جس کے اور کراچی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جیسے حیدرآباد ہے تو حیدرآباد 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے کراچی کے درمیان، تو اگر کوئی بندہ کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، حیدرآباد سے کراچی جاتا ہے، تو بندہ وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب اس پر نماز قصر واجب ہوگی۔ نماز قصر کیا ہے؟ یعنی جو 4 رکعتوں والی فرض ہے ان میں وہ قصر کر کے یعنی 2 فرض پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کا بیان اس باب کے اندر ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا باب۔ اس سے پہلے حاضہ معذوف مانیں گے، حاضہ باب صلاۃ المسافر، یہ مسافر کی نماز کا باب ہے۔ کہتے ہیں اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرت ثلاثت ایام، کہ کم از کم سفر جس کے ذریعے احکام تبدیل ہوتا ہے وہ 3 دن کا سفر کرنا ہے۔ مسیرتو کا مطلب ہے سفر کرنا۔ ثلاثت ایام من اکثر ایام السنہ، سال کے چھوٹے دنوں کے چھوٹے دنوں یا پھر درمیانے دنوں، اکثر کا مطلب ہے چھوٹے دنوں، یعنی سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن کا سفر کرنے کی وجہ سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی پیچھے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا سفر کرتا رہتا 3 دن گزر جاتے تو 3 دن گزرنے کے بعد وہ بندہ شرعی مسافر ہو جاتا اور اس پر احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر تو بندہ گھنٹوں کے اندر بڑی بڑی مسافت طے کر پاتا ہے، جیسے آدھے گھنٹے کے اندر بندہ لاہور سے کراچی آ جاتا ہے، پنجاب سے کراچی پہنچ جاتا ہے، اسلام آباد سے کراچی پہنچ جاتا ہے، تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے کے اندر یہ سہولت نہیں ہوتی تھی، ایروپلین وغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیدل سفر کرتے تھے، تو جو 3 دن کا سفر ہوتا تھا اور وہ دن ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو دن سال کے سب سے چھوٹے دن ہوا کرتے تھے۔ جیسے سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے وہ دن ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرت ثلاثت ایام من اکثر ایام السنہ، کم از کم سفر جس کے ذریعے احکام تبدیل ہوتے ہیں وہ سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن کا سفر کرنا ہے۔ مسیرتو یہ خبر بنے گی، 3 دن کا سفر کرنا ہے۔ اور وہ سفر کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں بسیر وسط مع الاستراحت، آرام لینے کے ساتھ درمیانہ چلنا ہے۔
ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، ریسٹ وغیرہ نہ کرے، رات کو آرام نہ کرے، کھانا پینا یہ سب ترک کر دے اور چلتا ہی جائے، تو اس طرح کا سفر نہ ہو، بلکہ آرام بھی کرتا رہے اور بسیر وسطن درمیانہ چلنا ہو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ اسپیڈ ہو یا زیادہ سلو ہو، درمیانہ چال سے چلتا ہو اور راحت بھی پاتا ہو۔ استراحت کا مطلب ہے راحت حاصل کرنا، سین یہ طلب کی معنی میں ہے۔ والوسط سیر الابل والمشی الاقدام فی البر، اور وسط یہ اونٹ کا سفر ہے، کہا نا کہ درمیانی چال چلے، تو درمیانی چال درمیانہ جو سفر ہے سیر وسط ہے وہ ہے اونٹ کا سیر کرنا، اونٹ کا سفر کرنا، کہ اونٹ پر بیٹھ کر بندہ اپنی منزل کی طرف چلے، تو یہ سیر وسط ہے۔ وہ مشی الاقدام فی البر، اور خشکی میں پیدل چلنا ہے۔ اونٹ وہاں چلتے ہیں کہ جہاں پر یہ ریت ہو، ریگستان ہو، تو وہاں پر اونٹ زیادہ چلتے ہیں اور ان کا چلنا یہ درمیانہ ہوتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ہم روڈوں پر چلائیں تو وہ ان کی اسپیڈ ایسی نہیں ہوگی۔ تو خشکی جو ہوگی، جو سخت زمین ہوگی، وہاں پر پیدل چلنا مراد ہے اس سے۔ آگے کہتے ہیں وفل جبل بما یناسبہ بالبر فی البر والبحر، فل والجبل، بر کہتے ہیں خشکی کو اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو پہاڑ میں اور خشکی میں یعنی جو زمین سخت زمین ہو تو وہ ہے کہ جو مناسب ہو، بما یناسب ہو جو مناسب ہوتا ہے۔ جبل پر بھی یعنی زیادہ کم نہ چلنے والا ہو، نہ زیادہ زیادہ چلنے والا ہو، جلدی کے ساتھ چلنے والا نہ ہو، بلکہ درمیانہ جو مناسب رفتار ہے اس رفتار میں چلتا رہے، تو وہ اس کا وسط سفر کہلائے گا، کہ یہ سفر وسط کے ساتھ، سیر وسط کے ساتھ کر رہا ہے، اور اسی سفر کے ذریعے اگر وہ 3 دن 3 راتیں 3 دن گزارتا ہے تو وہ شرع مسافر کہلائے گا۔ وفی البحر اعتدال الریح، اور سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا ہے، یعنی بسا اوقات سمندر میں بھی سفر کیا جاتا ہے، تو سمندر کے اندر ہوا تیز ہوتی ہے تو جو کشتی ہوتی ہے وہ تیز چلتی ہے، ہوا کم ہوتی ہے تو کشتی آرام سے چلتی ہے، یا پھر جو ہے وہ تقابل اپوزٹ کے اندر ہوا آ جاتی ہے، تو اپوزٹ میں ہوا آنے کی وجہ سے کشتی بہت زیادہ آہستہ چلتی ہے، اگر پیچھے سے ہوا آئے تو کشتی تیز چلے گی۔ تو کہتے ہیں سمندر میں اگر سفر ہو رہا ہے تو ہوا کا معتدل ہونا ضروری ہے، اعتدال کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو پھر 3 دن کا سفر کرے گا تو وہ شرع مسافر کہلائے گا۔ تو انہوں نے یہاں پر حد بندی کی ہے کہ اگر اس کا چلنا ہو، جو جانور ہیں اونٹ ہیں اور جو پیدل چلنا ہے، تو یہ وہاں پر ہوگا جو خشکی ہوگی، یعنی جو خشکی ہے اس کے اندر پیدل چلنا اور جانور کا چلنا یہ درمیانہ چال چلنا کہلائے گی۔ جبل ہے تو جبل کے اندر جو مناسب ہوگی، اور سمندر ہے تو سمندر کے اندر جو ہوا ہے وہ معتدل ہو اور اس کے اندر کوئی تیزی نہ ہو، تو وہ بندہ شرع مسافر کہلائے گا۔ تو اب احکام کیا ہوں گے؟ احکام یہ ہوں گے کہ فیکسرو، فیکسر معروف ہے، فیکسر الفرد الرباعی یا من نوى سفر، تو سفر کی نیت کرنے والا بندہ 4 رکعتوں کی فرض کے اندر 4 رکعتوں والی فرض کے اندر قصر کرے گا، فیکسر الفرد الرباعی
4 رکعتوں والی فرض کے اندر قصر کرے گا، کون کرے گا؟ من نوى سفر، جو سفر کی نیت کرنے والا ہو یا جس نے سفر کی نیت کی ہو۔ من نوى السفر یہ فاعل ہے۔ ولو کان عاصیا بسفر، اگرچہ وہ اپنے سفر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہو تو پھر بھی وہ بندہ مسافر ہوگا، شرعی مسافر ہوگا۔ وَإِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ مَقَامِهِ وَجَاوَزَ عَيْدًا مَا اتصل بِهِ مِنْ فِنَائِهِ، اور جب وہ تجاوز کرے گا اپنی رہائش کے گھروں کو، یعنی اپنے رہائش کی جو آبادی ہے اس کو جیسے ہی کراس کرے گا تو یہ بندہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اس نے نیت کی تھی تو اب قصر کی نماز لازم تب ہوگی جب وہ بندہ اپنے رہائش گاہ کے جو قریب اس کی آبادی ہے وہ کراس کرے گا تو یہ بندہ شرعی مسافر کہلائے گا اور احکام نافذ ہوں گے۔ اذا جاوز بیوت مقام ہی، اپنی رہائش کے آبادی والے گھروں کو اگر تجاوز کریں۔ آگے کہتے ہیں وجاوز عیدا متصل به من فنائه، اور اسی طرح تجاوز کرے جو اس کے ساتھ اس کی شہر کی فنا میں سے ملا ہوا ہے۔ فنائے بلد ہوتا ہے، فنائے شہر ہوتا ہے، یہ کسی علاقے کی کسی شہر کی وہ جگہ ہوتی ہے جو اس شہر کے باہر بنائی جاتی ہے۔ اکثر طور پر آپ نے دیہات کے اندر دیکھا ہوگا، جیسے ہی دیہات ختم ہوتا ہے تو وہاں پر خالی میدان ہوتے ہیں، تو یہ فنائے بلد کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی اس مقام کو کراس کرے گا تو یہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب جو بھی نماز پڑھے گا 4 رکعتوں والی تو اس کے اندر قصر کرے گا۔ وجاوز عیدا متصل به من فنائه، اور اسی طرح وہ تجاوز کرے جو اس فنائے مقام میں سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَإِنْ انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلبة تو لا يشترط مجاوزته، اور اگر وہ جو فنائے شہر ہے، انفصل الفناء، اگر وہ فنا دور ہو کھیتوں کی وجہ سے، کھیتوں کے ذریعے دور ہو، یا پھر تیر پھینکنے کی مقدار دور ہو، یعنی وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے، وہ دیہات، اس علاقے سے کے بعد کھیتیں آتی ہیں اور کھیتوں کے بعد پھر وہ فنا آتا ہے، تو اب یہ فنا کا دور ہونا، یہ اب فنا کو تجاوز کرنے کے لیے شرط نہیں کہ وہ فنا تجاوز کرے گا تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا، کیونکہ بیچ کے اندر وہ کھیتیں آ گئی ہیں، تو کھیتوں کی وجہ سے فنا کو تجاوز کرنا یہ شرط نہیں قرار پائے گا۔ اگر وہ کھیتوں کو کراس کرتا ہے تو بھی بندہ کہلائے گا شرعی مسافر۔ وقدر غلبۃ، اور وہ اگر فنا اس کے رہائش گاہ سے اتنا دور ہو کہ وہاں پر رک کر اگر ہم تیر پھینکیں تو تیر پھینکنے کی مقدار، تیر پھینکنے کے فاصلے جتنا وہ فنا دور ہو تو اب لا یشترط مجاوزتہ، تو اس فنا کو تجاوز کرنا یہ شرط نہیں قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے، اب فنا کون سا ہے؟ کہتے ہیں والفناء المکان المعد لمصالح البلد، فنا وہ مقام ہے جس کو شہر کے مسالے کے لیے بنایا جاتا ہے، خارجی امور کے لیے بنایا جاتا ہے، ضرورتوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ فنا شہر کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کو بنایا گیا ہوتا ہے شہر کی ضرورتوں کے لیے، کا کرد دواب پہ، جیسے جانوروں کو باندھنا، اور اسی طرح دفن موتا، دفن الموتا، اور مردوں کو دفن کرنا۔ جیسے قبرستان ہوتا ہے تو قبرستان کے اندر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے،
تو شہر سے عموماً جو قبرستان ہوتا ہے وہ شہر سے باہر ہوتا ہے، وہ جانوروں کا جو باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے، تو وہ اگر کراس کرے گا تو وہ بندہ فنائے کو کراس کرنے والا ہوگا، پھر اس پر شرعی احکامات کا نافذ ہونا قرار پایا جائے گا۔ آج کے دور کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ٹول پلازا ہوتا ہے، جیسے کراچی ہے تو کراچی کا اگر ٹول پلازا بندہ کراس کرے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اب شرعی مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔